معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں، دین ساری زندگی کا محافظ ہے۔ دین ساری زندگی کا محافظ بھی ہے، رہبر بھی ہے۔ زندگی کی پہلی اینٹ گھر کی زندگی ہے۔ معاشرے اور سوسائٹی کی پہلی بنیاد گھر سے اٹھتی ہے۔ گھریلو زندگی میاں بیوی کی زندگی کا نام ہے۔ یہاں سکون ہوتا ہے، معاشرہ پرسکون رہتا ہے۔ یہاں محبتوں کے پھول کھلتے ہیں، معاشرے کے اندر محبتوں کی فضا بنتی ہے۔ معاشرے کی پہلی اکائی گھر کی زندگی ہے۔ دین اس کی حفاظت بھی کرتا ہے، اس کی رہبری بھی کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، لوگ ازواجی زندگی کے لیے دولت دیکھتے ہیں، حسن دیکھتے ہیں، دین دیکھا کرو۔ فاظفر بذات الدین، دین دیکھا کرو۔ یہ زندگی کا محافظ ہے، قدم قدم پہ زندگی کا ساتھ دیتا ہے، اچھے بری کی تمیز دیتا ہے، صحیح منزل کی طرف لے کے چلتا ہے۔ فاظفر بذات الدین، دین دیکھو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ حسب، نسب، دولت، حسن یہ ڈھل جانے والی چیزیں ہیں، لیکن دین زندگی کا ساتھ دینے والا سامان ہے۔ گزرتے وقت کے ساتھ چہرے کا حسن ڈھل جایا کرتا ہے، دولت دوسروں کے ہاتھوں میں چلی جاتی ہے۔ اگر زندگی کی عمارت اس پہ کھڑی ہوئی تو گر جائے گی۔ کاروبار خراب ہوا تو گھر بھی خراب ہو گیا۔ فیکٹری کیا بیٹھی، گھر بھی بیٹھ گیا۔ کاروبار میں نقصان کیا آیا، گھر بھی ٹوٹنے لگا۔ کسٹمر کا تعلق کی بنیاد پر جب رشتے ہوئے تو پھر نتائج بھی کسٹمر کی طرح ہیں۔ نفع نقصان کی بنیاد پر رشتے ہونے لگے تو نتائج بھی ویسے ہیں۔ کاروبار بیٹھا تو گھر بھی بیٹھ گیا۔ لیکن دین اس موقع پہ رہنمائی کرتا ہے، حوصلہ دیتا ہے، صبر دیتا ہے، شکر کرتا ہے، تحمل، برداشت، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون، یہ دین ہے۔ مصیبت کی گھڑی میں سچی محبت ساتھ نہیں چھوڑتی، مددگار بنتی، راستہ نہیں بدلتی، قدم بقدم معاون بنتی ہے۔ تو دین ساری زندگی کا محافظ ہے، رہبر بھی ہے۔ تو زندگی کا آغاز، اس کی پہلی اینٹ، پہلی معاشرے کی اکائی گھر کی زندگی ہے۔ اتنی خوبصورت تصویر دی ہے اسلام نے، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ سبحان اللہ، مرد عورت کا لباس ہے، عورت مرد کا لباس ہے۔ یعنی آپ اعتماد کی انتہا دیکھیے، بدن اور جسم کے درمیان فاصلہ کوئی نہیں، بدن اور کپڑوں کے درمیان فاصلہ کوئی نہیں، درمیان میں بیچ میں حائل کوئی نہیں۔ میاں بیوی کی زندگی میں آپس کا اتنا اعتماد ہے کہ درمیان میں حائل کوئی نہیں۔ اور دنیا میں آج جو سب سے زیادہ ناپید چیز ہے وہ اعتماد ہے۔ دنیا کی سپر طاقت کا حکمران بھی بیوی کو دیکھتا ہے، ووٹ مجھے دے رہی ہے، کسی اور کو دے رہی ہے، کیا بدنصیبی ہے۔ اقصی اباہ و ادنا، ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وساد القبیلۃ فاسقہم وکان زعیم القوم ارذلہم۔ بدترین لوگ حکمران ہوں گے، ایک چھوڑی، دوسری چھوڑی، تیسری پہ شک ہے، پتہ نہیں مجھے دے رہی ہے، کسی اور کو دے رہی ہے۔ وکان زعیم القوم ارذلہم۔ تو اسلام کتنی خوبصورت تعبیر دیتا ہے، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ وہ تمہارا لباس، تم ان کا لباس۔ یعنی اعتماد کی انتہا ہے۔ مخلوط نظام زندگی، مخلوط معاشرت، مخلوط محفل مجلسیں، نتیجہ کیا ہے؟ میاں بیوی کی اعتماد کی فضا رخصت ہو گئی۔ اسے اس پر اعتماد نہیں، اسے اس پر اعتماد نہیں۔ کفر کے ماحول میں یہ بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن اسلامی معاشرے کی اٹھانی شرم و حیا پہ ہے۔ لیکن جب یہ بھی اس دولت سے محروم ہو گئے تو بد اعتمادی کے عذاب میں یہ بھی مبتلا ہو گئے۔ کفر کا معاشرہ، وہاں حیا، شرم یہ بیماری ہے۔ بچوں سے بچپن سے یہ بیماری نکالی جاتی ہے۔ سوئمنگ ساتھ کریں گے، پڑھیں گے اکٹھے، دفتر میں اکٹھے رہیں گے، زندگی ساتھ رہے گی، تاکہ یہ بیماری لگنے نہ پائے۔ ان کے ہاں یہ بیماری ہے۔ مسلمان معاشرے کی اٹھان ہی شرم و حیا پہ ہے، لیکن جب اس دولت کی قدر نہ کی تو بد اعتمادی کے عذاب نے ان کے گھروں کو بھی لپیٹ میں لے لیا۔ اعتماد نہ رہا، اسے اس پر اعتماد کوئی نہیں، اسے اس پر اعتماد کوئی نہیں۔ گھر کیسے چھوڑ کے جائیں، تجوری کیسے کھول کے رکھیں، تجوری اس کے کیسے حوالے کریں۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ یہ خوبصورت ازواجی زندگی ہے،
معاشرے کی پہلی اکائی میں اعتماد نہیں تو بتاؤ گلیوں میں، سڑکوں میں، بازاروں میں اعتماد ہوگا؟ کون کس پہ اعتماد کرے گا؟ جس نے زندگی کی 30 سال ایک چھت تلے گزارے اور ایک دسترخوان پہ کھایا پیا، جب وہاں اعتماد ختم تو بتاؤ پھر کہاں اعتماد ملے گا؟ دین تھا جو زندگی کا محافظ بھی ہے، زندگی کا رہبر بھی تھا، وہ رہا جو نہ رہا، اسے تو زندگیوں سے کھرچ کے نکال دیا، پھر اعتماد کی مٹھاس کہاں سے ملے؟ یہ پھل کس درخت پہ آئے؟ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، یہ اس کا اعتماد ہے۔ پھر جسم میں کپڑا اندر کی کمزوریوں کو چھپا لیتا ہے، یہ اس کا لباس، وہ اس کا لباس۔ مرد وہ مرد ہے جو اپنی عورت کی کمزوریوں پہ پردہ ڈال، اور عورت وہ عورت ہے جو اپنے شوہر کی کمیوں پہ پردہ ڈالتا۔ کمیاں کہاں نہیں ہوتی، کمزوریاں کہاں نہیں ہوتی، لیکن گندی مغرب کی تہذیب نے اب دوستوں میں بیوی موضوع بنتی ہے، سہیلیوں میں شوہر موضوع بنتا ہے۔ یہ ترقی ہے، یہ قوم ترقی کے منازل طے کر رہی ہے۔ اس کے اندر کمیاں ہیں، شوہر پردہ ڈالتا تھا، اس میں کمیاں ہیں، یہ عورت اس پہ پردہ ڈالتی تھی۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، مرد کو خوبیاں اپنی گھر والی کی نظر آتی تھی اور اسے تمام تر کمال اپنے شوہر میں نظر آتی تھی۔ اب اس عورت کی زبان پر سب کی مٹھاس، کڑواہٹ اپنے شوہر کے لیے، اور مرد کی آنکھوں میں سب کی خوبیاں، عیب اپنی بیوی کے لیے۔ ایک لطیفہ ہے اور سچ ہے کہ اب تو ہمارے معاشرے کی کہانی ہے کہ جہاں دیکھو ایک مرد ایک عورت ہنسی خوشی باتیں کر رہے ہیں، یقین کر لو میاں بیوی نہیں ہے، اور جہاں دونوں کا موڈ خراب ہو سمجھ لو میاں بیوی، جہاں دیکھو ہنسی خوشی باتیں اور سمجھ لو یہ کہانی ہے، میاں بیوی نہیں ہے، اور جہاں دونوں کا موڈ خراب ہے، ایک دونوں کا رخ الگ، سمجھ لو میاں بیوی۔ یہ بدقسمتی معاشرے کی ہو گئی۔ پہلے زندگی کے اوٹھان محبتوں پر تھا، اب کسٹومر پر ہے، نفع نقصان پر ہے، فوائد نفع نقصان، منفعت کس میں ہے؟ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ ارے ہم اپنی ایک چھوٹی سی اکائی نہیں سنوار سکے تو یہ قوم کو کیا سنواریں گے، ملک کو کیا سنواریں گے؟ جب ایک اکائی میں تعمیر کوئی نہیں، تخریبیں تو بتاؤ پھر تخریب کا کیا عالم ہوگا؟ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ اور پھر لباس میں ایک خوبی ہے، یہ حسن لے کے آتا ہے، خوبصورتی لے کے آتا ہے۔ مرد کا کردار ایسا ہو کہ عورت کے لیے حسن کا باعث بنے، زینت کا باعث بنے، ذلت اور رسوائی کا باعث نہ بنے۔ عورت میں شرم و حیا کا وہ جوہر ہو کہ مرد کے لیے زینت کا باعث بنے۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ اور جب آپ کھانے پہ بیٹھتے ہیں تو لباس سنبھال لیتے ہیں، داغ دھبانے لگے آستین چڑھا لیتے ہیں، بس اوقات سامنے کپڑا کوئی تولیہ رکھ لیتے ہیں۔ تو اسلام اتنی خوبصورت تعبیر سے سمجھا رہا ہے کہ دونوں ایک دوسرے کے لباس ہیں، ہر ایک کی ذمہ داری ہے اس دامن پہ کہیں داغ نہ آنے پائے، اس دامن پہ کہیں داغ نہ آنے پائے۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً۔ دین ساری زندگی کا محافظ ہے، ساری زندگی کی رہنمائی کرتا ہے، ساری زندگی کا رہبر ہے۔ اسے چھوڑو گے کچھ نہیں ملے گا، اندھیرے میں کسی گڑھے میں گرے گا، کوئی گھر نہیں ملے گا جس گھر کے چھت تلے رہنے والے دینی زندگی سے بیزار ہوں، اور پھر وہاں ازواجی زندگی میں محبت کے پھول کھلتے ہوں۔ مشرق مغرب شمال جنوب دولت کے ڈھیر ہیں، ارب پتی ہیں، ازواجی زندگی نہیں سنور سکتی۔ کوئی دنیا کا گھر، غریب کی جھونپڑی، اپنے امیر کا محل، مشرق مغرب جس گھر کی دہلیز سے دین نکلے گا وہاں چھت تلے رہنے والے کبھی ازواجی زندگی کا اعتماد اور محبت نہیں حاصل کر سکتے۔ یہ محبت بھری زندگی، یہ اعتماد کی فضا، یہ صرف اسلام کے ہرے بھرے درخت پر آیا کرتی ہے اور کہیں نہیں مل سکتا۔ دولت سے شوہر جولری اچھی لا سکتا ہے، لیکن ضروری نہیں کہ بیوی کے دل میں اعتماد بھی پیدا کر دے۔ وہ دولت سے اپنا ظاہر نکھار سکتی ہے، لیکن ضروری نہیں کہ اسے اپنے شوہر کی آنکھوں کی وفا بھی نصیب ہو۔
جیسے شوہر باپ اپنے بیٹے کے لیے دولت سے گاڑی لا سکتا ہے، لیکن ضروری نہیں کہ بیٹے کے دل میں باپ کا احترام بھی پیدا ہو جائے، اور بیٹا باپ کی تجوریاں بھر دے، ضروری نہیں کہ باپ کے دل میں شفقت بھی آ جائے۔ یہ دولت سے چیز آنے والی کوئی نہیں، یہ تو ایک دین ہے جو ساری زندگی کا محافظ ہے، ازواجی زندگی کا بھی محافظ ہے، رہبر ہے۔ ازواجا لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمہ، یہ اس کے پہلوؤں میں سکون پائے اور وہ اس کے پہلو میں سکون پائے، یہ خوبصورت زندگی۔ میرے عزیزو، پہلے گھروں کے ماحول خوف زدہ اور پریشان کن ہوتے ہیں، پھر معاشرے کے اندر خوف ڈیرے ڈالتا ہے، پریشانیاں وجود میں آتی۔ پہلے گھروں کی زندگی سے محبتیں رخصت ہوتی ہیں، پھر معاشرہ بہم دستے گریبان ہوتا ہے۔ پہلے گھروں سے سکون اور چین رخصت ہوتا ہے، پھر معاشرے کے اندر بے چینی اور بے سکونی کی کانٹے اگتے ہیں۔ گھر معاشرے کی پہلی اکائی ہے، قومیں گھروں سے سنورنا شروع ہوتی ہیں، جب یہیں سے بگاڑ ہو تو اوپر سے تھوڑی قوم بنا کرتی۔ ازواجا لتسکنوا الیہا، وہ اس کے پہلوؤں میں سکون پائے، یہ اس کے پہلوؤں میں سکون پائے۔ وجعل بینکم مودۃ ورحمہ، جب تک جوانی کا موسم ہے یہ محبت کے پرائے میں رہتے ہیں، اور جب یہ دونوں بوڑھے بڑھاپے کی دہلیز پہ قدم رکھتے ہیں تو یہ محبت شفقت سے بدل جاتی ہے کہ اس نے ساری جوانی میری دہلیز پہ قربان کر دی، یہ بوڑھا اس بوڑھی پہ شفقت کھاتا ہے، اور اس نے اپنی ساری جوانی میرے گھر پہ قربان کر دی، یہ بوڑھی اس بوڑھے پہ شفقت کھاتا ہے۔ بڑھا جوانی محبت کے پرائے میں گزرتی ہے، بڑھاپا شفقت کے پرائے میں گزرتا۔ یہاں تو جیب خالی کیا ہوئی، نظریں ہی پھر گئی۔ اب جوان بیٹا ہے، نظریں ہی پھر گئی۔ چہرے کا جغرافیہ کیا بدلا، آنکھوں کی وفا ہی ختم ہو گئی۔ تاجر سے تعلقات اس وقت تک ہوتے ہیں جب تک نفع ہوتا ہے، اور جب نفع ختم تعلقات ختم۔ تو اب یہاں رشتوں کی مٹھاس نہیں، مفادات کی دنیا ہے۔ رشتوں کی مٹھاس تو اسلام کے دین کے ہرے بھرے درخت پہ آیا کرتی ہے، واقعی مفادات ہیں۔ جب تک نفع ہے تعلقات ہیں، باپ بیٹے کے، بیٹی اور ماں کے، بیوی اور شوہر کے، جب تک فائدہ آ رہا ہے۔ جہاں خوشحالی سے ذرا تنگ دستی آئی گھر گیا، ذرا سی ازمائش آئی گھر میں تو میں شروع ہو گئی۔ حوصلہ کوئی نہیں، مددگار کوئی نہیں، معاون کوئی نہیں، ساتھ کھڑے ہونے والا کوئی نہیں۔ ازواجا لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمہ۔ تو میرے عزیزو، دین کھرا سکہ ہے، اس دنیا میں بھی یہی حفاظت کرتا ہے زندگی کا، کل کی مارکیٹ اور منڈی میں بھی یہی سکہ چلے۔ دین ہر زمانے کے ساتھ قدم بقدم زندگی کا ساتھ دیتا ہے، دوش بدوش چلتا ہے، ساتھ نہیں چھوڑتا، رہبر بنتا ہے، محافظ بنتا ہے۔ یہ نادانی کم عقلی ہے، دین زندگی کا ساتھ نہیں دیتا۔ دین ہے زندگی کا محافظ، اور جس کی زندگی سے یہ دین نکلا ہے زندگی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو، زندگی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئی۔ کہتے ہیں بہت ترقی کر لی، یہی کہ بیٹا باپ کا نہ رہا، بیٹی ماں کی نہ رہی، اور میاں بیوی میں اعتماد کی فساخ، اس کا نام ترقی ہے۔ ارے جس ترقی سے گھر کا سکون روٹ گیا، اس کا نام ترقی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، دنیا ازواجی زندگی کے سلسلے میں حسن دیکھتی ہے، دولت دیکھتی ہے، تم دین دیکھنا، دین دیکھنا، یہ زندگی کا محافظ ہے، اس سے زندگی کی حفاظت ہوتی ہے، یہ زندگی کا رہبر ہے۔ تو میرے عزیزو، گھر کی دہلیز دین سے سنورتی ہے، زندگیاں دین سے سنورتی ہیں، دنیا آخرت دین سے سنورتی ہے۔ اللہ ہمیں اس دولت کی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے۔ زیتون ٹی وی